بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت ہفتم، ساتواں قصہ۔ یکے از حکما پسر را نہیں ہمی کرد۔ حکیم کی جمع حکما، اور حکما کہتے ہیں عقل مند کو۔ تو یکی از حکما عقل مندوں میں سے ایک عقل مند، یعنی ایک عقل مند آدمی، پسر را اپنے لڑکے کو، نہیں ہمی کرد ماضی استمراری ہے، منع کرتا تھا۔ یکی از حکما پسر را نہیں ہمی کرد از بسیار خوردن، بسیار کے معنی زیادہ۔ ایک حکیم اپنے لڑکے کو از بسیار خوردن، زیادہ کھانے سے نہیں ہمی کرد منع کرتا تھا۔ تو اس سے پہلے جو واقعات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، تو ان تمام حکایتوں اور قصوں سے یہی سبق ملتا ہے کہ کھانا کم کھانا چاہیے۔ قلت طعام یہ ایک اچھے انسان کی عادت ہونی چاہیے۔ تو اب اس سے یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آدمی کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کھانا ایک دم کم ہی کھانا چاہیے۔ تو اتنا بھی کم نہیں کھانا چاہیے کہ آدمی مرنے کے در پہ ہو جائے، بھوک سے کمزوری اور نقاہت آ جائے، عبادات پر بھی قادر نہ ہو آدمی، اتنا بھی نہیں کم کھانا چاہیے۔ تو اس قصے کو بیان کر کے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو درمیانہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک حکیم اپنے لڑکے کو، ایک عقل مند آدمی اپنے لڑکے کو زیادہ کھانا کھانے سے منع کرتا تھا، اور اس کی وجہ کیا بیان کرتا تھا کہ سیری یعنی سیر ہو کر کھانا، پیٹ بھر کر کھانا، کہ سیری مردم را رنجور کند، کہ زیادہ کھانا آدمی کو رنجور کند، بیمار کر دیتا ہے۔ رنجور کے معنی بیماری۔ تو یہ باپ نے کہا کہ زیادہ کھانا مت کھایا کرو۔ تو بیٹا بھی عقل مند تھا۔ گفت تو لڑکے نے کہا، اے پیدر، اے میرے والد صاحب، اے باپ جان، اے میرے والد صاحب، گرسنگی خلق را بکشد، گرسنگی خلق را بکشد۔ یہ کوشچن سے ہے کہ اے باپ، گرسنگی بھوک، خلق را بکشد آدمی کو مار ڈالتی ہے۔ تو اس نے، لڑکے نے جواب دیا اپنے والد صاحب سے کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، زیادہ کھانا کھانے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، لیکن میرا سوچنا آپ کے سوچنے کے برخلاف ہے۔ اگر آدمی کھانا نہیں کھائے گا تو آدمی مر جائے گا بھوک سے، تو بالکل عقل میں آنے والی بات ہے۔ اور اگر آدمی کم کھانا کھائے تو بھی آدمی جلدی موت کے قریب پہنچ جائے گا، نقاہت آ جائے گی، آدمی کے اعضائے کام کرنا بند کر دیں گے۔ نشنیدہ کے ظریفہ گوین، ظریف کی جمع ظریفہ، اس کے معنی بھی آتے ہیں عقل مند۔ نشنیدہ کے، لڑکے نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ ظریفہ گوین کے عقل مندوں نے کہا ہے، بسیری مردن بہ کے گرسنگی، بسیری مردن کھا کر مرنا، سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھا کر مرنا، بہ بہتر ہے کہ گرسنگی مردن، کہ آدمی بھوکا مرے۔ تو لڑکے نے کہا کہ عقل مندوں نے تو یہ کہا ہے کہ آدمی زیادہ کھانا کھا کر، پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کی وجہ سے مر جائے، یہ بہتر ہے کہ آدمی بھوک کی وجہ سے مر جائے، نہ کھا کر مرے۔ تو آپ جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کم کھانا چاہیے، یہ تو عقل مندوں کی نصیحت کے برخلاف ہے۔ تو باپ نے بھی، عقل مند باپ نے جواب دیا کہ دیکھو، میرے قول اور جو عقل مندوں کا قول ہے اس کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔
دونوں قولوں کو تم ملاؤ، دونوں لوگوں کی بات کو ملاؤ گے تو نتیجہ یہ ملے گا کہ آدمی کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، نہ بہت زیادہ کھانا کھانا چاہیے کہ آدمی مرنے لگے زیادہ کھانے سے، نہ اتنا کم کھانا چاہیے کہ آدمی نہ کھانے سے مرنے لگے، بلکہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ اور جو درویش لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اور زیادہ کم کھانا کھانا چاہیے۔ گفت تو باپ نے کہا نگہدار، یہ نصیحت کی کہ اندازے کا خیال رکھ، نگہدار خیال رکھ یعنی اندازے کا خیال رکھ، یعنی اندازے سے کھانا کھاؤ۔ تو عقل مندوں کے اس قول کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کھانا کھا کر پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور مر جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو بھوک سے بھی نہیں مرنا چاہیے اور زیادہ کھا کر بھی نہیں مرنا چاہیے۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، اور والد صاحب نے باپ نے استشہاد کے اندر قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا، یہ کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور اس کے اندر انتہا بتائی گئی ہے کہ آدمی کو اتنا کھانا کھانا مباح ہے جو اسراف میں داخل نہ ہو، اور اسراف یہ ہے کہ آدمی اتنا کھانا کھائے کہ اس کی وجہ سے یعنی پیٹ بھرنے سے زیادہ آدمی کھانا کھائے تو اسراف کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آدمی اندازہ کر کے کھانا کھائے۔ نچندہ بخور کس دہانت بر آید، نچندہ اتنا زیادہ کھانا نہیں ہے، پہلے نہیں، نچندہ بخور اتنا زیادہ کھانا مت کھا، کز ایک ہی از کا مخفف ہے کہ اس کی وجہ سے دہان کے معنی منہ، تا ضمیر ہے، تیرا منہ، نچندہ بخور اتنا زیادہ مت کھانا کھا، کز کہ اس کی وجہ سے دہانت بر آید کہ تیرے منہ سے نکل پڑے، زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے کھانا تیرے منہ سے نکل پائے، بر آید باہر نکل آئے۔ نچندہ کہ اضعف جانت بر آید، اور نہ اتنا کم کھا کہ اضعف کی کمزوری کی وجہ سے جانت بر آید تیرا جان نکلنے لگے۔ تو اس شعر سے ہی مفہوم ہوتا ہے کہ آدمی کو کھانے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ قطعہ بآ کے در وجود طعامست عیش نفس، بآ کے اس بات کے باوجود یعنی یہ بات مسلم ہے، بآ کے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مسلم ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو، بآ کے اس بات کے باوجود کہ در وجود طعامس کے کھانے کے وجود میں، در وجود طعامس کے کھانے کے وجود میں، عیش نفس کی لذت موجود ہے۔ تو طعام است، یہ اصل میں طعام اور است الگ ہے، ملا دیا گیا ہے۔ باوجود آ کے در وجود طعامس، اس بات کے باوجود کہ در وجود طعامس کے کھانے کے وجود میں عیش نفس کی لذت موجود ہے۔ رنج آورد طعام کے بیش از قدر بود، رنج آورد بیماری لاتا ہے، طعام کھانا کہ بیش از قدر بود جب آدمی اندازے سے زیادہ کھائے، رنج آورد طعام کہ بیش از قدر بود، وہ کھانا جو مقدار سے زیادہ ہو بیمار کر دیتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ کھانا میں لذت تو سب جانتے ہیں، کھانے میں بہت مزہ آتا ہے انسان کو، لیکن اگر آدمی حد سے زیادہ کرے تو اس کے اندر آدمی کو نقصان ہے کہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ گر گل شکر خوری بتکلف زیاں کند، گل شکر کہتے ہیں گل قند کو، یہ قسم کی مٹھائی ہوتی ہے۔ گر گل شکر خوری بتکلف زیاں کند، زیاں کا نقصان کرنا، کہہ رہے کہ اگر گل شکر مٹھائی بتکلف خوری بتکلف تو زبردستی کھائے، تکلف کے معنی آتے ہیں طبیعت نہ چاہنے کے باوجود کھانا، کوئی کام کرنا۔ گر گل شکر خوری بتکلف زیاں کند، اگر گل شکر مٹھائی تو زبردستی کھائے گا، زیاں کند تو نقصان کرے گی، ور نانے خشک دیر خوری گل شکر بود، اور اگر سوکھی روٹی دیر سے کھائے گا گل شکر بود تو وہ گل شکر معلوم ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی مٹھائی کھائے تو ظاہر سی بات ہے مٹھائی بہت لذیذ چیز ہوتی ہے، خاص طور پر
مٹھائی میں گل قند ہو تو وہ تو اور زیادہ لذیذ ہوگی، آدمی کو لذت معلوم ہوگی، لیکن اگر آدمی پیٹ بھر کر کھائے تو وہ آدمی کی جان بھی لے سکتی ہے، وہی مٹھائی جو بہت زیادہ لذیذ ملتی ہے آدمی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ اور اگر آدمی بھوک کے عالم میں سوکھی روٹی کھائے تو وہی گل شکر کا مزہ دے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والوں کو چاہیے کہ وہ کھانے کے اندر میانہ روی کو استعمال کرے، اور یہی ایک اچھے انسان کی عادت ہونی چاہیے کہ آدمی کھانے کے اندر حد سے تجاوز نہ کرے، میانہ روی اختیار کرے۔